السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 19۔ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے انسان غسل کرے؟ تو نہانے کا، غسل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کئی آیتوں میں دیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ آیت نمبر 6، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو۔ اب غسل کیسے کرو، کیا طریقہ ہوگا، اس کی وضاحت اور تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم تو دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے بلکہ حدیث میں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج فتنہ ہے، بہت سے لوگ اس فتنے کے شکار ہو گئے، اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے۔ استغفر اللہ، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں ضروری ہے، کوئی ایک چیز کافی نہیں ہے، دونوں ضروری ہے، ہم کو دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ تو اب غسل جنابت کا طریقہ ہم کو سیکھنا ہے۔ تو جنابت ہے کیا چیز، کس کو جنابت کہتے ہیں؟ تو جنابت کا لغوی معنی ہوتا ہے دوری کے، دور ہونا۔ تو چونکہ اب انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ دور ہوتا ہے نماز سے یا دوسری بعض عبادتوں سے، اس لیے اس کو جنابت کہا گیا ہے۔ اور جو انسان اس حالت میں، اس کو جنوبی کہتے ہیں، جنوبی، جیم نون با یا، جنوبی۔ تو یہ جنابت کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی شریعت میں، کس کو جنابت کہیں گے؟ اگر کسی کو ڈسچارج ہو جائے، یعنی منی نکل جائے، ہم بستری کرنے کی وجہ سے، یا ہم بستری والا کوئی کام کرنے کی وجہ سے، یا اس کو احتلام ہو جائے، یا نیند کی حالت میں ڈسچارج ہو جائے، یا انسان ہم بستری کرے، چاہے اس کو ڈسچارج ہو یا نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے جنابت۔ منی نکل جائے، ڈسچارج ہو جائے، یا انسان ہم بستری کرے تو اسی کو جنابت کہتے ہیں۔ اور جس انسان کو یہ معاملہ پیش آئے، وہ عورت ہو یا مرد، اس کو جنوبی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم جنوبی ہو تو غسل کر لو۔ تو کیا مطلب؟ یہی مطلب۔ اب دیکھیں اس کا طریقہ کیا ہے۔ اب جنابت کی حالت میں ہو گئے، کیسے غسل کریں گے؟ تو اس کی تفصیل کئی حدیثوں کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 251 اور 259، اسی طرح حدیث نمبر 248، اور اسی طرح حدیث نمبر 371، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1907 اور حدیث نمبر 316۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح مسلم حدیث نمبر 330۔ یہ حدیثوں کا نمبر ہو گیا۔ اب ان تمام حدیثوں میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے غسل کا، وہ اس طرح سے، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے، نیت ضروری ہے۔ اب نیت کیسے کریں گے؟ زبان سے نہیں، نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے۔ تو دل میں یہ ارادہ کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ جو غسل کرنے جا رہے ہیں، کہ پاک ہونے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو پاک ہونا ہے۔ کیونکہ انسان ایسے بھی نہا لیتا ہے فریش ہونے کے لیے، پسینہ آ گیا تو نہا لیا، گرمی لگ رہی ہے تو نہا لیا، کام پہ جا رہا تو نہا کے انسان جا رہا ہے۔ تو یہ عادت اور عبادت میں سے فرق ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ناپاک ہو گئے ہیں تو غسل کرنے جائیں گے تو یہ نیت کیے کہ آپ پاک ہونے کے لیے نہا رہے ہیں، فریش ہونے کے لیے نہیں، پاک ہونے کے لیے، اسی کا نام نیت ہے۔ تو دل میں بس محسوس کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، فیل کرنا ہے کہ آپ پاک ہونے کے لیے نہانے جا رہے ہیں، یہ نیت ہے، منہ سے کچھ نہیں کہنا۔ تو نمبر 1 نیت، اور نمبر 2
کہ پورے جسم کو دھونا ہے. تو غسل کے 2 ارکان ہیں. پہلا رکن نیت کرنا اور دوسرا رکن پورے جسم کو دھونا سر سے لے کے پیر تک. یہ 2 رکن ہیں. اس کے بغیر انسان کا غسل نہیں ہوگا. اور یہ بات سنت کی کہ غسل کی سنتیں کتنی ہیں, کیا کیا ہے اور کیا ترتیب ہے. اب ترتیب اس طرح سے سنیے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ آپ پاک ہونے کے لیے غسل کرنے جا رہے ہیں. نمبر 2, بسم اللہ پڑھ لیں. اگر آپ نہا رہے ایسی جگہ پر, ایسے حمام میں جس کے اندر ٹوائلٹ بھی بنا ہوا ہے, اٹیچ ہے دونوں, تو پھر بسم اللہ باہر پڑھیں. بسم اللہ پڑھ کے پھر اندر داخل ہو. اور اگر ایسا غسل خانہ آپ کا ہے کہ اس میں ٹوائلٹ نہیں ہے, یعنی پیشاب پیخانہ لوگ اس میں نہیں کرتے ہیں, صرف نہانے کے لیے, بس یہ صرف کپڑا دھونے کے لیے, نہانے کے لیے, اس میں ٹوائلٹ نہیں ہے, پیشاب پیخانہ نہیں کیا جاتا ہے, تو پھر آپ اس کے اندر بھی, حمام کے اندر بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں, یا بسم اللہ پڑھ کے تب اندر داخل ہو. کیونکہ جو ٹوائلٹ اگر ہوگا پیشاب پیخانہ کی جگہ, تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا, یا اللہ کا نام, ذکر و اذکار یہ سب کرنا منع ہے. تو آپ نے نیت کر لی اور آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو, یعنی ہتھیلیوں کو کلائی تک دھوئیے. دونوں ہاتھوں کو دھوئیں 3 مرتبہ. اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوئیے. شرمگاہ دھونے کے بعد ہاتھ کو صاف کر لیں, مٹی سے دھو لیں یا صابن لگا کے ہاتھ کو صاف کر لیں. اس کے بعد وضو کیجیے. وضو اسی طرح جس طرح سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, سیم مکمل آپ وضو کریں. تو اس تعلق سے 2 طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ وسلم وضو کرتے, پورا وضو کا پورا طریقہ کرتے, لیکن پیر کو نہیں دھوتے تھے. وضو کر لیتے اور جگہ سے ہٹ کر کے, جہاں غسل کی وہاں سے ہٹ کر کے پھر اخیر میں پیر دھوتے تھے. اور بعض حدیث میں یہ ہے کہ پورا وضو کرتے, پیر بھی دھو لیتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تو اس طرح ٹائلز, پتھر, اللادی تو لگی نہیں تھی, مٹی ہے, تو نہانے سے کیچڑ بن جاتا ہے. تو نہانے کا ہٹ کر کے دھو لیں. اور آج کے دور کی اگر بات کریں تو آپ پورا مکمل وضو کر لیں, یعنی پیر بھی دھو لیں, کیونکہ وہ جگہ تو پکی ہوتی ہے, سیمنٹڈ ہے یا پتھر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ وضو کریں مکمل, یعنی دونوں طریقہ اپنا سکتے ہیں. یا تو آخر میں آپ پیر دھوئیں, یا چاہے تو وضو کے میں پیر بھی دھو لیں, یہ آپ کی مرضی ہے. دونوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے. وضو کرنے کے بعد اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیے, 3 مرتبہ. اور جب پانی ڈالیں تو بالوں کے اندر ہاتھ سے خلال کیجیے, یعنی بالوں کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالیے, انگلیوں کو, ہاتھ کی انگلیوں کو بالوں کے اندر ڈالیے. مساج جیسا سا کریں تاکہ پانی بالوں کے نیچے تک, اندر تک جا سکے, آپ کا بال گیلا ہو سکے. جیسے ہاتھ کا خلال کرتے ہیں, دوسرے اندر ڈالتے ہیں, ویسے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بالوں کے اندر ڈالیے, خلال کیجیے, اس کو رگڑیے, مسلیے, تاکہ بال گیلا اچھے سے ہو جائے. اس کے بعد اپنے پورے بدن پر پانی ڈالیں, لیکن شروعات کریں داہنی طرف سے, یعنی داہنے کندھے پر پانی ڈالیں. پہلے رائٹ شولڈر پر پہلے پانی ڈالیں, پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں, اس کے بعد پھر باقی جسموں پر اب پانی ڈالیں. تو جب کندھے پر پانی ڈالیں گے تو جو بازو ہے بغل, اس میں بھی ہاتھ ڈالیں, ملیں تاکہ اندر ہی پانی پہنچ سکے, صفائی ہو سکے. دونوں بغل کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو رگڑیے, مسلیے, تاکہ صفائی ہو سکے. اس طرح کان کے اندر بھی انگلی ڈالیں, کان کے باہر بھی انگلی ڈالیے تاکہ کان بھی اچھے سے گیلا ہو سکے. ناک, یہ ناف جو ہے پیٹ کے نیچے, تو اس میں تھوڑا سوراخ ٹائپ کا بنا رہتا ہے, اس لیے اس کے اندر بھی انگلی ڈال کے اس کو رگڑیے تھوڑا, تاکہ پانی وہاں جائے, صفائی ہو سکے. پیر کی انگلی کا بھی خلال کر لیں, یعنی پیر کی انگلی کے اندر بھی انگلی ڈالیں تاکہ وہاں پانی پہنچ سکے. اور اسی طرح کلی بھی کریں, وضو نہانے کے دوران کلی بھی کر لیں, اور ناک میں پانی ڈال کے ناک بھی جھاڑیے. یہ کام کر لیں تو یہ آپ کا مکمل غسل ہو گیا. تو جب بھی جسم پر پانی ڈالے تو رگڑیے اس کو, ہاتھ ملیے, ہاتھ, پیر, پیٹ ہے, پیٹھ ہے, پنڈلیاں ہیں, جو بھی کچھ ہے, کان ہے, گردن ہے, تھوڑا پانی ڈالیں اور رگڑے دونوں ہاتھوں سے, رگڑ کے
نہائیے، تھوڑا پانی رگڑیے، اس سے پانی پہنچے گا ہر جگہ، پورے اسکن پر، پورے چمڑے پر، جسموں پر، اور صفائی بھی اچھے سے ہو پائے گی۔ اس کے لیے بہت زیادہ پانی برباد کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا پانی ڈالے رگڑے تو آپ کی صفائی ہو جائے گی۔ یہی غسل کا طریقہ ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، یہ غسل جنابت کا طریقہ ہوا۔ یعنی جو انسان جنوبی ہو جائے اس طرح سے غسل کرے، اور اگر کوئی انسان جنوبی نہیں ہے، یعنی ایسے ہی نہ انسان نہانے جا رہا ہے فریش ہونے کے لیے، پسینہ اگر نہانے کے، تب بھی اگر اس طرح سے اگر نہائے تو اچھی بات ہے، یعنی پہلے آپ وضو کریں اس کے بعد نہائیں۔ لیکن وضو نہیں کیا تب بھی چل جائے گا، بہتر ہے کہ وضو کر لیں اس کے بعد غسل کریں، نارملی نہانا ہے تب بھی، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب اگر عورت ہے تو اس کے لیے ایک یا دو بات کا دھیان رکھنا ہے خواتین کو۔ نمبر 1 کہ اگر وہ جنابت کے لیے غسل کر رہی ہیں تو کچھ خواتین چوٹیاں زور سے باندھتی ہیں، مضبوطی سے، ان کو کھولنا مشکل ہوتا ہے ہمیشہ۔ ہو سکتا ہے کہ فجر سے پہلے اگر جنوبی ہوئی رات میں تو صبح تو نہانا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو بار بار ڈیلی کھولنا تو مشکل ہوگا۔ تو ان کے لیے آسانی ہے کہ اگر بالوں کی چوٹی اگر نہ کھولے تب بھی چلے گا۔ دلیل دیکھیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 330، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے بال کی چوٹی کو بہت زور سے کس کے باندھتی ہوں، افانقضہ لغسل الجنابہ، تو کیا جنابت کی وجہ سے میں غسل کروں تو مجھے بال کھولنا پڑے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، انما یکفیکی ان تحفی علی رأسکی ثلاث حثیات من ماء، نہیں، ضروری نہیں ہے بالوں کھولنا، بلکہ تمہارے لیے کافی ہے کہ تم اپنے سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈالو، یعنی چلو سے 3 چلو، یا اگر مگ ہے جسے آپ نہا رہے ہیں تو 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈال دیں تو کافی ہے۔ ثم تفیضین علی سائر جسدک، پھر اپنے پورے جسم پر پانی ڈال لو، فاذا انت قد طہرت، اگر تم ایسا کر لو تو تم پاک ہو گئے۔ تو یہ آسانی ہے گویا کہ اگر بال کھولنا اچھی بات ہے، بال نہیں کھولے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں اگر جنوبی آپ ہیں تو۔ اور اگر حیض کی حالت میں تھی یا نفاس کی حالت میں تب آپ نہا رہی ہیں تب پھر بال کھول لینا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ حیض اور نفاس کے بعد اگر آپ غسل کریں تو بال کی چوٹی کو کھول لیں اور بال کو اچھے سے دھو لیں، کیونکہ اس میں زیادہ حرج نہیں ہے۔ مہینے میں 1 بار حیض آتا ہے، نفاس تو سال یا 2 سال 3 سال میں 1 بار ہوتا ہے، تو اس میں آسانی ہے۔ لیکن یہ جنابت کی جو غسل کرنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے 2 مرتبہ نہانا پڑے دن میں، یا ہمیشہ تو لگا رہتا سلسلہ، تو اس میں پریشانی ہے، اور اسلام کے اندر آسانی ہے، کسی کو دقت نہیں ہوتی، اور حدیث صاف موجود ہے۔ تو اگر خواتین اگر چوٹی کھولتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کھولیں گی تب بھی چلے گا جنابت کی حالت کی وجہ سے، لیکن حیض اور نفاس کے غسل کرتی ہیں تو پھر بال کی چوٹی کو کھول لینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا پورا غسل کرنے کا طریقہ، باقی اور باتیں جو انشاءاللہ اگلے درسوں میں بیان کی جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔